بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کے اس سیشن میں ہم انسان کے تخلیق کے 5 مرحلوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے آج کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ مشہور کفار مکہ میں سے ایک کافر جس کا نام عاص ابن وائل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی اس نے پکڑی ہوئی تھی، ایک بوسیدہ سی ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کو ہاتھ میں ایسے مسلا کہ وہ مکمل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہڈی کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اس کو زمین کی مٹی میں اس نے خلط ملط کر دیا کہ امتیاز نہ ہو سکے مٹی کا اور ہڈی کے ذروں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا کہ کیا حال ہے، کیا آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا اور ہم سے آخرت میں پوچھے گا کہ آپ کو میں نے دنیا کی زندگی دی تھی، اگر اعمال اچھے برآمد ہوئے تو اس کے لیے جنت اور اگر برے تو اس کے لیے جہنم۔ تو آیا پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان ذرات سے انسان کی ہڈیوں کا امتیاز اور ریت کے ذروں کا امتیاز یہ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ امتیاز ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر اس ہڈیوں کو، ذرات کو اکٹھا کرنا، اس سے انسان کی ہڈیاں بنانا اور پھر انسان کی شکل دینا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ارشاد فرماتا ہے اور انسانی تخلیق کے 5 مرتبوں کو بیان کرتا ہے کہ اس میں ذرا سوچو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، آیا تو ہمارے سامنے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے، آیا اس سے اپنی تخلیق بھول گئی کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد اور عورت کے نطفوں کو، اس گندے پانی کو ہم نے اکٹھا کیا، تو آیا اس پانی سے انسان کا بنانا اس کے تصور میں کبھی گزرا ہے؟ جو ایسے قسم کے سوال کر کے لوگوں کو شبہات میں ڈال رہا ہے، خود آخرت کا انکار کر رہا ہے، وہ تو چھوڑو، وہ تو پہلے انسان کی ہڈیوں کے ذرات ہیں، اس سے پہلے انسان بنا ہوا ہے، اب ریزہ ریزہ ہوا ہے، مگر یہ تصور اس کے دماغ میں کبھی گزرا ہے کہ پانی، مرد اور عورت کے پانی کو اکٹھا کر کے اس سے انسان بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرد اور عورت کے پانی کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کے جسم میں خون وغیرہ، پٹھے وغیرہ، ان کی حرکت سے، ان کے چلنے سے، ان کی محنت سے وہ نطفہ پیدا ہوا۔ پھر اس نطفے، پہلا مرحلہ ہے جو نطفہ پیدا ہوا، اس نطفے کے بعد دوسرے مرحلہ، اس نطفے کو ہم نے قرار دیا، اکٹھا کیا، اس سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ تیسرا مرحلہ، گوشت کے لوتھڑے کے بعد اس گوشت کو ایسا بنایا چنگم کی طرح چپکنے والا۔ چوتھے مرحلے پہ پھر اس کا ہم نے اس گوشت کے چنگم کے لوتھڑے کے گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ آخری مرحلے پہ اس پہ گوشت چڑھا دیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر مختلف قسم کی صورتیں ہم نے اس انسان کو دی۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بیٹے دونوں شکلوں میں مختلف ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز میں مختلف، کبھی کسی چیز میں مختلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے جس نے اس طرح کی بہترین مخلوق کو پیدا کیا جو انسان ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔